میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر اٹھا کریں، ہر چیز کو اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہہ راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، اور وہ سب کچھ جو کہیں اندر دور تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں۔